اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ 15ویں پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے قرب میں بلایا، جس کو ہم اور آپ معراج کہتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج مکہ شریف سے ہوئی ہے، حضرت ام ہانی کے گھر سے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم 70,000 فرشتوں کو یا 50,000 فرشتوں کو لے کر کے حاضر ہوئے۔ مختلف روایتیں ہیں حضرت ام ہانی کے گھر میں یہ کیسے آئے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دروازہ کو کچھ لوگ گھیرے کھڑے ہیں، لیکن ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم لائے تو دروازہ بند تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام ہانی کی چھت کو پھاڑ کر کے یہ حاضر ہوئے۔ سرکار آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبریل نے اپنی کافوری پیشانی کو سرکار کے تلووں پر ملنا شروع کیا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، فقبل قدمیہ، آپ کے دونوں قدموں کو حضرت جبریل چومنے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں وا فرمائی، حضرت جبریل نے سلام عرض کیا۔ آقا فرماتے ہیں، جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، رب کا پیغام لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج رب تعالیٰ نے اپنے قرب میں آپ کو بلایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے، زمزم شریف سے سرکار کو غسل دیا گیا۔ حضرت جبریل جو جوڑا لے کر آئے تھے، سرکار نے اس کو زیتن فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کا دولہا بنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے براق سواری لایا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہونے لگے تو براق شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبریل نے براق سے کہا، براق سمجھتا ہے یہ کون ہیں؟ یہ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ براق نے عرض کیا، اے سید الملائکہ، میں کسی اور بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری ایک خواہش ہے کہ آج جیسے سرکار مجھ پر سواری ہونے کا شرف بخش رہے ہیں، ایسے جب قیامت کے دن آقا میدان محشر سے جنت کی طرف تشریف لے چلیں تو مجھی کو سواری ہونے کا شرف بخشیں۔ آقا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سن رہے ہیں آپ براق کیا کہہ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا، ہاں جبریل، اس سے کہہ دو میں نے اس کی آرزو پوری کر دی۔ اب میرے سرکار براق پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر کے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار کو لے کر کے خانہ کعبہ میں آئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پہنچے، وہاں سے پھر آگے بڑھے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم چل رہے ہیں، سرکار تشریف لے چل رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز دی گئی، لیکن سرکار نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ جب اور آگے بڑھے تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جس نے آواز دی آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں، جبریل وہ کون ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر آپ اس کو آواز دے دیتے تو ایک عورت کی شکل میں آواز دے رہی تھی، وہ دنیا تھی، آپ اس کو آواز دے دیتے، اس کی آواز پر آپ لبیک کہہ دیتے تو آپ کی ساری امت بنیادار ہو جاتی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آگے بڑھے۔ میرے سرکار آگے جا رہے ہیں،
तमाम अजायबात को मुलाहजा फरमाते जा रहे हैं। खुशबू आ रही है, अनवार की बारिश हो रही है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ सवारी बढ़ रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे और नए निराले तरब के सामान रब के मेहमान के लिए थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे सरकार ने तमाम अजायबात को मुलाहजा फरमाया। आका जब बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे, नमाज का वक्त है, सफ तैयार है। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब आप इमामत फरमाइए। सरकार इमामत फरमाते हैं, नमाज अदा की गई और उसके बाद फिर आसमान अव्वल की तरफ मेरे आका तशरीफ ले चलने लगे। रास्ते में बहुत सारे अजायबात को सरकार ने देखा, बहुत सारी चीजों को मुलाहजा फरमाया, वो आप उलमा से सुनते रहते हैं। जब आसमान अव्वल पर आप तशरीफ फरमा हुए, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरवाजा खोलो। फरिश्ता ने अर्ज किया, सैयदुल मलाइका आपके साथ कौन? आपने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या खुदा ने बुलाया है? हाँ। दरवाजा खोल दिया गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। दूसरा आसमान आया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला गया। अर्ज किया फरिश्ते ने, ए सैयदुल मलाइका आपके साथ कौन हैं? आपने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने अपने कुर्ब में बुलाया है। हाँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील आगे बढ़े। आसमान अव्वल पर भी अंबिया किराम से मुलाकात हुई, दोम पर भी मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर आप पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की मुलाकात बताई जाती है, हजरत इदरीस की, हजरत ईसा की, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की। मुख्तलिफ आसमानों पर इन अंबिया किराम से मुलाकातें होती हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मूसा पैगंबर हैं, इनको सलाम कीजिए। आका ने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर आगे बढ़े। पांचवें आसमान पर जब मेरे सरकार पहुंचे तो आपने देखा कि एक बड़ी वजीह शक्ल सूरत, बड़ी अच्छी तशरीफ फरमा है बुजुर्ग। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या आपके जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम हैं, आप सलाम कीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम अर्ज किया और उसके बाद उन्होंने मरहबा पेश किया। हजरत जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, और आगे बढ़िए। जब मेरे सरकार छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से मुलाकात हुई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप सलाम कीजिए, ये हजरत आदम हैं। आपने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मरहबा पेश किया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर तशरीफ ले गए। मेरे सरकार जब सातवें आसमान से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम का मकाम सिदरा पड़ा। सिदरा किसे कहते हैं? तो उलमा तशरीफ फरमाते हैं कि एक दरख्त का नाम है जिसके पत्ते हाथी के कान के बराबर हैं, जो दरख्त बैर के दरख्त की मिसल है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहां तशरीफ फरमा हुए तो हजरत जिब्रील ठहर गए। आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील चलते क्यों नहीं? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब यहां से आगे मैं नहीं जाऊंगा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आकाए करीम ने गोया इस तरह से इरशाद फरमाया, चुदर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती इनानम रसोहबत चिरा ताफ्ती। ए जिब्रील, जब तुम मुझको दोस्ती में मुखलिस पाए हो तो मेरा साथ चलने से क्यों छोड़ दिया? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। या रसूल अल्लाह, अगर बाल बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो तजल्ली के फरोग से मेरे बालों पर जल जाएंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब आगे बढ़े।
میرے سرکار عرش اعظم پر تشریف لے گئے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے. عرش تک جانا احادیث کریمہ سے ثبوت مل رہا ہے، اور عرش سے آگے جانا آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیثیں ہیں. اور میرے سرکار مکہ سے بیت المقدس تک گئے. قرآن کی آیت کریمہ صریحاً ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ اکبر. اور اس کے بعد آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو ملاحظہ فرمائیے. عرش تک تو آقائے کریم کا جانا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ معراج میں میرے سرکار کی 3 صورتیں ہیں. ایک تو صورت بشری ہے، اور ایک صورت ملکی ہے، اور ایک صورت حقی ہے. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے لے کر کے اقصی تک تشریف لے گئے، یہ صورت بشری ہے. اور جب آسمان اول سے عرش اعظم تک تشریف لے گئے تو یہ صورت ملکی ہے. اور میرے سرکار جب عرش اعظم سے لامکاں کی طرف گئے تو صورت حقی ہے کہ جس کو عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہے. عرش تک تو آپ جا سکتے ہیں، عرش تک تو آپ کی رسائی سمجھ میں آ گئی یا رسول اللہ، مگر اب عرش سے آگے آپ بڑھ رہے ہیں. یہ عرش نے سوال کیا تھا. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عرش سے آگے بڑھنے لگے تو عرش کو بھی تعجب ہوا، عرش کو بھی حیرانی ہو گئی. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عرش بھی دنگ رہ جاتا ہے. ساری مخلوقات میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم مخلوق عرش الہی ہے. عرش دنگ رہ جاتا ہے. محبوب اب لامکاں میں جا رہے ہیں. لامکاں کا مطلب مکان ہے ہی نہیں، تو جب مکان نہیں ہے تو جا کیسے رہے ہیں؟ اب عقل نہیں سمجھ پا رہی ہے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی حقیقت کو سمجھنا یہ انسانی عقل سے بہت بعید ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس پر ایمان رکھو. جہاں تک روایتوں کی باتیں آئی ہیں اسے تسلیم کرو، لیکن جب عرش سے آگے جانے کی بات آ رہی ہے، لامکان میں جانے کی بات آ رہی ہے، لامکان کا مطلب مکان ہے ہی نہیں، تو جب مکان نہیں ہے تو اس میں جائے گا کون کیسے؟ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، اور جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں، میرے سرکار لامکاں میں جا رہے ہیں. سمجھو یہ معراج شریف کا معاملہ ہے، اس لیے میں بہت ہی سکون کے ساتھ آپ کے ذہن و فکر میں بات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو سمجھنے کے لیے عرش کی عقل دنگ ہے. تو عرش نے پھر پکار کر کے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ تم اپنے نبی کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو اب اس طرح سے جانو کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، اور کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. یا رسول اللہ جدھر کان لگائیے صرف آپ ہی کا چرچا ہے. زمین پر آپ کا چرچا، آسمان پر آپ کا چرچا، عرش پر آپ کا چرچا، لامکاں میں آپ کا چرچا. میرے آقا آگے بڑھے، قرآن بیان فرما رہا ہے فقاب قوسین او ادنیٰ. میرے آقا رب کے قرب میں پہنچے، ندا آئی اے محمد قریب آؤ، احمد قریب آؤ. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے تو کتنے قریب ہوئے؟ قرآن بیان فرماتا ہے فقاب قوسین او ادنیٰ. ایک کمان کا فاصلہ تھا یا 2 کمان کا. آقائے کریم نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو مشاہدہ
فرمایا بلا کیف، کس طرح سے مشاہدہ کیا، کیسے اس کی بحث میں نہیں آنا ہے۔ آقا کریم نے اپنے رب کو مشاہدہ فرمایا اور قرآن بیان دے رہا ہے کہ ایسا مشاہدہ فرمایا کہ نہ آنکھ جھپکی، نہ پلک جھپکی، نہ آنکھ آتی، ایسے میرے آقا اپنے رب کو ملاحظہ فرماتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے رب نے پھر قرآن میں بیان فرمایا کہ جب محبوب قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، ایک کمان کا فاصلہ رہا یا 2 کمان کا فاصلہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وہی کی جو کی۔ رب خود بیان فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہی تو آیت کریمہ حافظ جی۔ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وہی کی جو وہی کی۔ رب نے بتایا ہی نہیں میں نے اپنے محبوب کی طرف کیا وہی کی، اب کون جان سکتا ہے۔ پھر آقا بیان فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنے دست قدرت کو رکھا، تو میں نے جان لیا ولیل آخرین کا علم، سب کچھ مجھ کو معلوم ہو گیا، کچھ ایسا نہیں تھا جو مجھ کو نہ معلوم ہوا، سب میں نے جان لیا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے کیا عطا فرمایا، رب جانتا ہے اور رب کے محبوب جانتے ہیں۔ جب رب کے قرب سے میرے سرکار واپس تشریف لانے لگے تو آؤ ذرا دیکھو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے لگے تو رب کی طرف سے حکم ہوا محبوب جا رہے ہو؟ ہاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر ہوئے تو عرض کرتے ہیں اے میرے مولا، اللہ نے فرمایا محبوب میرے لیے لائے کیا ہو؟ تو آقا عرض کرتے ہیں میرے مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے مولا میں تیرے لیے اپنی جانی مالی بدنی ساری عبادتیں لے کر آیا ہوں۔ میرے سرکار رب کے حضور تلاوت فرما رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آقا نے جب یہاں تک عرض کیا السلام علیکہ ایھا النبی، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر سلام بھیجا۔ محبوب تم میرے لیے بدنی عبادتیں لائے ہو، مالی عبادتیں لائے ہو، تم میرے لیے سب کچھ لائے ہو اپنی ساری عبادتیں، محبوب تو میری جانب سے تم پر سلام، السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب تم پر سلام۔ آج وہی سلام ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ وہی جملہ ہے جس کو رب نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب رب نے سلام بھیجا تو اب آقا کو غلاموں کی یاد آئی، سرکار کو گنہگار امت یاد آ جاتی ہے۔ آقا رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہاں میرے رب ہم پر بھی سلامتی ہو اور صالحین بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ہم پر سلامتی ہو اور تیرے جو نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، اچھے ہیں، ان پر بھی سلامتی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں اتنا عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اتنا کلمہ پھر فرشتوں نے پیش کیا، فرشتوں نے پڑھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب رب کے قرب سے واپس ہونے لگے، رب نے فرمایا محبوب اپنی امت کے لیے تحفہ لیتے جاؤ، 50 وقت کی نمازیں محبوب تمہاری امت پر فرض کی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 50 وقت کی نماز لے کر کے واپس ہو رہے ہیں۔ راستے میں حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا محمد آپ کو کیا ملا؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا رب نے میری امت کو 50 وقت کی نمازیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے محمد نہیں، واپس آپ رب کی بارگاہ میں جائیے، میں نے اپنے امتیوں کو آزمائش کر لیا ہے،
आपकी उम्मत कितनी नमाजें नहीं पढ़ पाएगी। आका फिर वापस जाते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मौला तखफीफ फरमा। रब ताला का हुक्म हुआ, महबूब 5 नमाजें तखफीफ कर दी जाती हैं। अब 45 वक्त की लेकर के हाजिर हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया। आका ने फरमाया 45 वक्त की नमाजें हैं। अर्ज करते हैं नहीं, आप फिर वापस जाइए, आपकी उम्मत कितनी नमाजें नहीं अदा कर पाएगी। आकाए करीम फिर वापस आए, अर्ज करते हैं, मेरे मौला 5 वक्त की नमाज, मौला 5 वक्त की तूने तखफीफ फरमा दी, 45 वक्त की है, मेरे उम्मती 45 वक्त की नमाज नहीं अदा कर पाएंगे। रब ने फरमाया, महबूब 5 की और तखफीफ की जाती है। इस तरह से मेरे सरकार 9 मरतबा आते जाते रहे और हर बार 5-5 नमाजें कमी की जाती रही। और जब सिर्फ 5 नमाजें रह गई, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि आप फिर वापस जाइए, मैंने अपनी उम्मत को आजमा लिया है, आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ पाएगी। तो आका फरमाते हैं, ए मूसा, अब मुझे अपने रब के हुजूर जाते हुए गैरत आती है। रब का हुक्म हुआ, महबूब मेरे हुक्म में तब्दीली नहीं है। मैंने 50 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं, तुम्हारी उम्मत पढ़ेगी 5 वक्त की नमाज, मगर उसको सवाब 50 वक्त का दिया जाएगा। रकात और अरकान में तो तखफीफ कर दी गई है, मगर सवाब में कोई कमी नहीं है। ये रब का करम है, महबूब की बुनियाद पर ये रब का करम है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर कि 50 वक्त की नमाजें घट करके 5 वक्त की नमाजें हो जाती हैं। उलमा बयान फरमाते हैं और मुहद्दिसीन कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम इस तरह क्यों अर्ज करते रहे। हज़रत मूसा इसलिए अर्ज करते रहे कि हज़रत मूसा ने एक बार ख्वाहिश की थी, ए मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा था, गश खाकर गिर गए थे और जब होश आया था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में इतनी रोशनी आ गई थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रात की तारीकी में 30 मील की दूरी पर काले पहाड़ पर काली चूंटी रेखती होती तो उसे देख लिया करते थे, इतनी रोशनी आ गई थी। अब आप जरा गौर फरमाइए, उलमा बयान फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का मकसद ये था कि महबूब जब जब जाएंगे रब को देख करके आ रहे हैं, मैं इनको देखा करूं, ये रब को देखा करें, हम इनकी जियारत किया करें। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म हुआ कि महबूब को जन्नत और दोज़ख की सैर करा दो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोज़ख का मुआयना फरमाते हैं। मेरे आका ने देखा कि दोज़ख में मुख्तलिफ किस्म के लोगों को अजाब हो रहा है। सरकार देख रहे हैं कि एक जमात को अजाब हो रहा है कि उनके पेट आग से जल रहे हैं, एक जमात को अजाब हो रहा है कि उनका सर कुचला जा रहा है, एक जमात को अजाब हो रहा है कि उनकी जबान काटी जा रही है, एक जमात को अजाब हो रहा है कि उनको आग में जलाया जा रहा है, एक जमात को अजाब हो रहा है कि उनको मुर्दार गोश्त और पीप खिलाया जा रहा है, एक जमात को अजाब हो रहा है कि वो प्यास से चीखो चिल्ला रहे हैं, एक जमात को अजाब हो रहा है कि वो उल्टे जहन्नम में लटका दिए गए हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनका पेट आग के अंगारे से भरा जा रहा है? हज़रत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं सरकार जो दूसरों के हुकूक को मार लिया करते थे और अदा करने की नियत नहीं रखते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, और ये कौन सी जमात है जिनका सर कुचला जा रहा है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो जमात है जो आपकी सुन्नतों को हल्का समझते थे और हल्का समझ करके अदा नहीं किया करते थे। आका फरमाते हैं, जिब्रील ये कौन सी जमात है जिसकी जबान काटी जा रही है? हज़रत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के बेअमल वाइज लोग हैं जो दूसरों को नेकियों का तो हुक्म देते थे लेकिन खुद नहीं करते थे, उनकी जबानें कैंची से काटी जा रही हैं। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील ये कौन लोग हैं जो खून और पीत में तैराए जा रहे हैं और वो तैरते हुए एक किनारे लगने की कोशिश करता है, फिर कोई पत्थर मार करके उनको उसी में ढकेल देता है। हज़रत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये
آپ کی امت کے سود خوار لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل یہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، جن کا جسم جل رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ ایسے لوگ ہیں جو گناہوں میں سراپا ڈوبے رہتے تھے۔ آقا فرماتے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کا آدھا جسم آگ میں جل رہا ہے آدھا باقی ہے؟ آقا سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ بھی کرتے تھے اور نیکیاں بھی کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ آقا فرماتے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ روزوں کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو سراپا جہنم میں ہر قسم کا عذاب پا رہے ہیں اور کوئی قسم کا عذاب باقی نہیں ہے جو ان پر نہ ہو۔ آقا فرماتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بے نمازی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ سب عذاب پا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ مردوں کے بنسبت عورتیں جہنم میں زیادہ دکھائی دے رہی ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا جبریل عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ دکھائی دے رہی ہیں؟ آقا سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ عورتیں اس لیے جہنم میں زیادہ دکھائی دے رہی ہیں کہ یہ اپنے شوہروں کی ناشکرا پن اختیار کیا کرتی تھی اور بات بات پر اپنے شوہروں کی ناشکر گزاری بول دیا کرتی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ اس طرح سے عورتیں بول دیا کرتی ہیں کہ جب سے میں تیرے ساتھ آئی مجھے سکون نہیں ملا، میں جب سے تیرے گھر آئی مجھے اطمینان نہیں ہوا، میں جب سے تمہارے ساتھ رہنے لگی مجھے زندگی کا کوئی لطف نہیں ملا، میں اپنی زندگی سے عاجز آ گئی۔ اگر اس قسم کا جملہ کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی تکلیف کی بنیاد پر بول رہی ہے تو اپنے آپ کو فیصلہ لے لے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے کہ جہنم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اور عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے بل گھسیٹی جا رہی ہیں اور ان کے شرمگاہ کو آگ سے جلایا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا یار آقا فرماتے ہیں میں نے فرمایا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو ان کو ایسا عذاب مل رہا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو بن سمر کر کے دوسرے شوہروں کے سامنے پیش ہوا کرتی تھی تاکہ لوگ ان کو دیکھا کریں۔ آقا نے دیکھا کہ کچھ ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی ہے، جن کے پیٹ کو جلایا جا رہا ہے اور جن کو الٹے لٹکا دیا گیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ کون عورتیں ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے علاوہ دوسروں کے سنگت میں رہا کرتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں چیخ رہی ہیں اور بڑے بھیانک عذاب میں مبتلا کر دی گئی ہیں۔ آقا نے فرمایا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بن سمر کر کے دوسروں کے سامنے پیش ہوتی رہتی تھی اور مردوں کی طرح سے لباس پہنا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں۔ بہرحال مردوں پر جس جس قسم کا عذاب ہوگا وہ سب نبی کونین نے ملاحظہ فرمایا، اور عورتیں جن جن گناہوں کی بنیاد پر عذاب دی جائیں گی وہ سب سرکار نے ملاحظہ فرما کر کے آئے میرے آقا اور ساری باتوں کو صحابہ کے سامنے بیان فرما دیا۔ ہم میرے سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کون کون سی چیزوں کو ملاحظہ فرمایا؟ تمام عجائبات کو سرکار نے ادھر سے بھی دیکھا تھا اور تمام عجائبات کو سرکار نے ادھر سے بھی دیکھا تھا۔ اب میرے آقا جنت کو دیکھنے کے لیے آئے۔ جنت سنوار دی گئی ہے، جنت سجا دی گئی ہے، ایسے انداز سے جنت سنواری اور سجائی گئی ہے۔ محبوب تشریف لانے والے ہیں، نبی کونین دیکھنے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب ملاحظہ کیا یہ کس کا مکان ہے؟ یہ ابو بکر کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ یہ عمر کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب میں نے عمر کے مکان کو دیکھا اور اس میں میں نے حور کو دیکھا تو میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی اس لیے میں نہیں داخل ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتیوں کے مقامات اور محلات کو ملاحظہ فرمایا، اپنے صحابہ کرام کے مقامات و درجات کو ملاحظہ فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب دیکھ سن کر کے تشریف لائے۔ اب میرے آقا
جب تشریف لائے ہیں آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ کر کے مکہ والوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے جو سویرے سویرے ملا وہ ابو جہل تھا. ابو جہل نے کہا محمد آج کی کوئی خبر ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں میری معراج ہوئی ہے. اس نے کہا معراج کہا؟ ہاں. کہا کیا کیا آپ نے دیکھا؟ آقا فرماتے ہیں میں نے مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک دیکھا اور بیت المقدس سے لے کر کے 7ویں آسمان اور 7ویں آسمان سے عرش اعظم اور عرش اعظم سے لامکہ میں گیا. ابو جہل سن کر کے حیران رہ گیا, لوگوں سے بیان کرنا شروع کیا. حضرت ابوبکر صدیق آ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے بیان کرنا شروع کیا. آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ ایسے ایسے میں نے سنا ہے. آقا فرماتے ہیں ابوبکر صحیح ہے, آقا کریم کے معراج کی تصدیق کی. آقا نے فرمایا انتا صدیق, تم صدیق ہو. اور نبی کے معراج کو ابو جہل نے جھٹلا دیا. نبی کونین نے فرمایا کہ ہو ابا جہل, وہ ابو جہل ہے. اسی تاریخ سے اس کا نام ابو الحکم کے بجائے ابو جہل پڑ جاتا ہے. اس کا نام تاریخ میں عمرو بن ہشام ہے اور اس کا لقب تھا مکہ کی زمین پر ابو الحکم, لیکن ابو جہل کہا جانے لگا ہے. نبی کونین کے مقدس زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کر کے رہتی ہے. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کو بیان کرنا شروع کیا تو کفار آ گئے. سرکار نے فرمایا سنو, میں نے تمہارے ایک قافلے کو پہاڑ کے فلاں جگہ پر دیکھا ہے, وہ آ رہا ہے تجارتی قافلہ, اور فلاں دن غروب ہونے سے پہلے وہ قافلہ پہنچ جائے گا. لوگوں کو تعجب ہونے لگا کہ جس جگہ کو محمد بتاتے ہیں یہاں سے وہ جگہ تو کافی دوری پر ہے اور اتنے دن کے بعد چلنے پر تک قافلہ پہنچے گا. اچھا دیکھا جائے گا, اگر واقعی یہ گئے ہیں رات کے تھوڑے حصہ میں تو ضرور یہ بتائیں گے اور ضرور وہ قافلہ جس ٹائم انہوں نے بتایا ہے اسی وقت آئے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دن کی نشاندہی کی تھی کہ تمہارا قافلہ فلاں دن ڈوبنے سے پہلے پہنچے گا, دن ڈوبنے کے قریب ہو گیا لیکن قافلہ نہیں آ رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں مجھے تشویش ہوئی, میں نے سورج کی طرف دیکھا, اللہ تعالیٰ نے سورج کی رفتار کو روک دیا. سورج اس وقت تک مغرب کی طرف نہیں چلا جب تک نبی نے جس قافلہ کو مکہ میں بتایا تھا اور وہ قافلہ آ کر کے پہنچ نہیں جاتا ہے. اب مکہ والوں کو یقین ہوا کہ واقعی محمد گئے تھے. ان لوگوں نے کہا محمد آپ نے بیت المقدس کو دیکھا؟ کہا ہاں. تو چند کفار اکٹھا ہوئے, ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بیت المقدس کو دیکھے ہوئے تھے. کہا ہم جانتے ہیں کہ ابھی آپ کبھی بھی مکہ چھوڑ کر کے بیت المقدس نہیں گئے, اگر آپ نے بیت المقدس کو دیکھا ہے تو بتائیے اس میں کتنے پائے ہیں, اس میں کھڑکیاں کتنی لگی ہیں, اس کے دروازے کس کس طرف سے ہیں, اس کی دیوار کتنی اونچائی پر ہے, اس کی دیوار کتنی موٹی ہے, اس کی فرش کیسی ہے. کفاران مکہ پوچھتے جاتے تھے اور آقا بتاتے جاتے تھے. آقا فرماتے ہیں کہ جب کفاران مکہ نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا تو رب العزت نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا, میں دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہاں کہاں دیکھو گے. میرے سرکار کی معراج ہوئی ہے, معراج میں سب کچھ فیصلہ ہو گیا تھا. یہ بخشے جائیں گے, یہ بخشے جائیں گے, یہ بخشے جائیں گے, اتنے لوگ بخشے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا فرما دیا تھا. آقا فرماتے ہیں میں نے جان لیا جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ زمین کے اوپر ہے, آسمانوں میں ہے, بلکہ ساری چیزوں کا علم مجھ کو ہو گیا. میرے دوست معراج پر تو ایک بڑا مستقل عنوان ہے کہ جنت کا رنگ و روغن کیسے بنا, یہ چاند سورج کو روشنی کیسے ملی, یہ گلاب کا پھول کیسے مہکا, یہ سب معراج کی دین ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بالا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے.
اور بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ یا رسول اللہ بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار کے چنے تھے۔ اور میرے سرکار جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو پسینے مقدس ٹپکا تھا جس سے گلاب پیدا ہوا۔ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ انہی کی بو مائی ہے سمن ہے، اور انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، اور انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب ہیں۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کہاں دیکھو گے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا اعلان فرمایا معراج شریف سے واپس ہونے کے بعد، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر فرض ہوئی۔ نماز جانتے ہو پیارے، نماز اور زکوٰۃ کا ساتھوں ساتھ 88 جگہوں پر حکم آیا ہے۔ اب آپ غور فرماؤ کہ نماز کیا ہے اور کتنی اہمیت نماز کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں پر نماز فرض ہوئی۔ رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ واتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو۔ رب نے جگہ جگہ نماز کا حکم دیا۔ نماز صحابہ پڑھ رہے ہیں، تابعین پڑھ رہے ہیں، ائمہ مجتہدین پڑھ رہے ہیں۔ کسی موقع پر کسی موڑ پر نماز کسی صحابی سے چھوٹ نہیں رہی ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ کرتے ہوئے چلو، آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے اور اس طرح آگے بڑھ گئی ہے، جرائم کی بھی کمی نہیں ہے، بے حیائیوں کی بھی کمی نہیں ہے، پاک کی کمی نہیں ہے، لیکن سارے لوگ یہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں ہم بے حیائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم پاک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی جرائم بڑھ رہے ہیں، پھر بھی بے حیائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بے حیائیوں کو نہ تو تھانوں سے روکا جا رہا ہے، نہ تو مار پیٹ سے روکا جا رہا ہے، جرائم پر پابندی لگ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ تمام بیماریوں کے لیے دوائیں تو ایجاد میں آ گئی ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں پیارے، آپ پتہ لگاؤ اس دور جدید میں بھی ترقی یافتہ ماحول میں کہ کیا کوئی ایسی بھی دوا ایجاد ہوئی ہے جس دوا کو آدمی کھا لے تو شرابی شراب پینا چھوڑ دے، اس دوا کو کھا لے تو چوری کرنا چھوڑ دے، اس دوا کو کھا لے تو بے حیائی کرنا چھوڑ دے۔ آپ کے پاس اس قسم کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اب آؤ رب تعالیٰ کی مشیت پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان جسم کا اور روح دونوں کا نام ہے۔ یہ انسان جسم اور روح سے ملا ہوا ہے۔ اگر روح جدا ہو جائے تو یہ انسان مردہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ روح بیمار ہوتی ہے اور جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو کھانا نہیں اچھا لگتا ہے، جسم بیمار ہوتا ہے تو پانی نہیں اچھا لگتا ہے، جسم بیمار ہوتا ہے تو دوائیں نہیں اچھی لگتی ہیں، جسم بیمار ہوتا ہے تو غذائیں نہیں اچھی لگتی ہیں، اور جسم بیمار ہو جائے تو جس قسم کی بیماری ہو اس قسم کی دوائیں بھی تیار کر دی گئی ہیں۔ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ایسے روح بھی بیمار ہو جاتی ہے پیارے۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت میں طبیعت نہیں لگتی ہے، جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو بندہ گناہوں کی طرف قدم اٹھاتا ہے، جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو بے حیائیوں کی طرف بھاگتا ہے، جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو مفلسی اور قلاشی گھیر لیتی ہے۔ جیسے جسم کی بیماریوں کا علاج ہے ایسے روح کی بیماریوں کا علاج ہے۔ جسم کی بیماریوں کے علاج دمائیں ہیں اور روح کی بیماریوں کے لیے علاج عبادتیں ہیں۔ عبادتوں کو اپناؤ تو روح کی بیماری ختم ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا انسان کو اس کا دل بڑا صاف و شفاف ہوتا ہے، لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دھپا پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر وہ داغ بڑھتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر وہ داغ بڑھتا ہے۔ لیکن جب وہی توبہ کر لیتا ہے اور اعمال خیر کرنا شروع کر دیتا ہے، عبادت گزار بن جاتا ہے، تو اس کے دل کی سیاہی دور ہونے لگتی ہے، پھر اس کا قلب صاف ہونے لگتا ہے، اور اتنا صاف ہو جاتا ہے، اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ ترقی کرتا جاتا ہے تو وہی عارف کہلاتا ہے۔ اور اسی کے لیے کہا گیا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بات چل رہی ہے نماز کی، نماز بہت اہم چیز ہے۔ نماز کے تعلق سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بےحیائیوں سے روک دیتی ہے، نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی آیت کریمہ اٹھا کر کے پڑھیے۔ جب قیامت قائم ہوگی اور جنتی جنت میں جانے لگیں گے، دوزخی دوزخ میں جانے لگیں گے، تو دوزخیوں کی ایک جماعت جب دوزخ میں جائے گی جنتیوں کے سامنے سے گزرے گی، قرآن میں رب بیان فرماتا ہے تو وہ جنتی لوگ بول پڑیں گے یسألونک قالوا لم نکن من المصلین، ان سے وہ پوچھ پڑیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تجھ کو جہنم میں ڈال دیا ہے؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں ڈال دیے گئے۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا کہ نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کی علامت ہے۔ رب تعالیٰ 30ویں پارے میں بیان فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ سنو، اگر نماز چھوڑ رہے ہو تو ایسے ہزاروں جلسے کرا ڈالو، کوئی فائدہ نہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ابھی سنو گے، یہ تو قرآن تلاوت کر رہا ہوں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازیں بھول بیٹھے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، ان کے لیے رب بیان فرماتا ہے کہ جہنم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کو سنو، نبی بیان فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا وہ کفر کے قریب پہنچا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فالقی فی النار 30 حقبا، جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑے گا وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلتا رہے گا۔ سنو، آپ جہنم کو معمولی آپ نے سمجھا ہے، جہنم کو اگر ایک سوئی کے نوک کے برابر کھول دیا جائے تو آج بھی اس کی تپش سے ساری دنیا جل کر کے خاکستر ہو جائے گی۔ المان والحفیظ، اللہ محفوظ رکھے ہر بندے مومن کو۔ آپ غور فرمائیے نماز چھوڑنے پر کتنی وعیدیں آئی ہیں۔ عذاب قبر تو الگ ہے نماز چھوڑنے پر، لیکن دیکھو بے نمازی کو کس طرح سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں 80,000 سال تک وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس کا نام جہنم کے دروازہ پر لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو ہے خدا کے قرب میں پہنچے، اور مومنوں کے لیے معراج ہے کہ وہ نماز پڑھیں، اس لیے کہ محبوب نماز کو تحفہ میں لائے ہیں۔ اور کیسے نماز پڑھیں، اسی لیے آقا فرماتے ہیں نماز پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسے انداز سے نماز پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس طرح سے نماز پڑھو گے تو وہ نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے، وہ نماز تمہیں برائی سے روک دیتی ہے۔ نماز کی بات لوگ کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں سبحانی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں جو سب سے بڑا نمازی ہے وہ بہت بڑا اسمگلر دکھائی دے رہا ہے۔
جو سب سے بڑا نمازی ہے. ہم نے اس کو دیکھا ہے بہت بڑا جواڑی بھی ہے جو سب سے زیادہ نمازی ہے. ہم نے اس کو یہ خطا کرتے ہوئے دیکھا ہے. پیارے نمازی خطا نہیں کرے گا, نماز اس کو خطا سے ضرور روک دے گی. وہ نماز پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے. مثال کے طور پر عرض کرتا چلو, کہانی سنانا مقصد نہیں ہے, بلکہ جو بات ذہن و فکر میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں اس پر غور فرمائیے کہ ایک مرتبہ ایک نمازی صاحب نماز پڑھ رہے تھے. مجنو کا گزر ہوا. نمازی نے نیت توڑ دی, مجنو کو ڈانٹا, کہا تم عجیب پاگل ہو گئے ہو. ایک عورت کے عشق میں تم اس طرح سے دیوانگی کے عالم میں ہو کہ مجھے نہیں دیکھ پا رہے ہو, میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے سامنے سے گزر رہے ہو. تو بڑا پیارا جواب دیا تھا مجنو نے. مجنو نے کہا میں تو ایک عورت کے عشق میں اس طرح دیوانہ ہو گیا کہ میں نہ دیکھ پایا کہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے, اس کے آگے سے نہ گزرو, اور تم کیسی نماز پڑھ رہے ہو کہ مجھ مجنو کو گزرتے ہوئے تم نے دیکھ لیا, تمہاری یہ نماز کیسی ہے. اس نے کہا اے مجنو, تم نے ہم کو نماز کا ڈھنگ بتا دیا. پتا یہ چلا پیارے کی نماز خشوع کے ساتھ پڑھو, نماز خضوع کے ساتھ پڑھو, نماز دل جمعی کے ساتھ پڑھو, نماز میں وسوسے نہ آنے پائیں, نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں ہو رہی ہے تو تم یہ محسوس کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. ایسی نماز پڑھو. یہ وہ نماز ہے جس کو سرکار معراج میں لے کر کے آئے, تحفہ دیا. الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنین کے لیے معراج ہے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی کنجی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا کھمبا ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا, جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ نور, نماز نور ہے. الصلاۃ برہان, نماز ایمان کی دلیل ہے. نبی کونین فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدم قدم پر نماز کی تاکید فرمائی. میرے سرکار نے آخری وصیت جب فرمائی تھی, دنیا سے میرے آقا تشریف لے جانے لگے تھے, اور اس کے بعد میں امت کے لیے سرکار نے کوئی وصیت نہیں کی. تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے سرکار میرے زانوں پر اپنے سر اقدس کو رکھے ہوئے تھے. نبی کونین نے آنکھیں کھولی, ارشاد فرمایا عائشہ. میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں یا عائشہ یا امتی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, اے میری امت نماز نماز نماز. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرے سرکار پھر بولے نہیں, دنیا سے تشریف لے گئے. آخری امت کو نبی نے آخری وصیت جو کی ہے وہ نماز کے تعلق سے کی ہے. آقا فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنین کے لیے معراج ہے. اپنے دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو نماز پڑھو, اگر غربت و افلاس کو دور کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلا غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے. معراج ہی کا واقعہ آقا ذکر کر رہے تھے. سرکار غوث پاک معراج ہی کا واقعہ بیان کر رہے تھے. ایک یہودی پہنچ گیا, سرکار بیان فرما رہے تھے میرے آقا معراج میں گئے, زنجیر ہلتی رہی, بستر گرم رہا, عرش پر گئے, لامکاں میں گئے, جنت کو دیکھا, دوزخ کو دیکھا, آسمانوں پر گئے, انبیاء سے ملاقات ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, رات کا تھوڑا سا حصہ. اس نے کہا چلو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کوئی انسان آسمان سے اوپر چلا جائے. بتایا جاتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا راستہ 500 برس کا ہے, اور اتنی جلدی محمد چلے جائیں گے کہ بستر گرم رہے, تھوڑا سا رات کا حصہ. اللہ اکبر. وہ یہ کہتا ہوا مجلس سے بھاگا. راستے میں ایک مچھلی تھی, لے لیا, لے جا کر کے اپنی بیگم کو دیا, کہا بیگم لو مچھلی بناؤ. کہا کہاں گئے تھے؟ کہا گیا تو تھا کام سے, لیکن آ رہا تھا تو مسلمانوں کے پیر مفتی اعظم عراق
واز کہہ رہے تھے. سرکار غوث اعظم کو مفتی اعظم عراق پہلے کہا جاتا تھا، بعد میں غوث اعظم کہا جانے لگا. کہا میں ان کی تقریر سننے لگا تو وہ پیغمبر اسلام کے تعلق سے ایسے ایسے بیان کرنے لگے، معراج کے تعلق سے، معراج ہوئی، آسمان پر گئے، یہاں گئے، وہاں گئے، اور صرف تھوڑا سا حصہ، بس یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں وہیں ٹھہر گیا تھا. کہا اچھا رہنے دو، ابھی سوت کاٹ رہی ہوں، یہ مکمل ہو جائے پھر یہ سالن اور یہ وہ سب پروگرام تیار ہوگا. کہا تو بیگم تب تک میں چلا جاؤں، غسل ہی کر رہا ہوں، میں دریا کنارے جاؤں گا دجلہ کے. کہا ٹھیک. آیا، یہ پہنچا، کپڑا اتارا، کپڑا اتار کر کے جیسے دریا میں غوطہ لگایا تو دیکھ رہا ہے کہ نہ وہ میں ہوں، نہ وہ دریا ہے، نہ وہ کپڑا ہے، نہ وہ ملک ہے، بلکہ میں سے تو ایک لڑکی بن گیا. اب دیکھ رہا ہے کہ کیا کروں، گھبرا رہا ہے، کچھ سمجھ بات نہیں آ رہی ہے. تب تک کوئی شہزادہ آ کر کے پہنچ گیا گھوڑے سے، گھوڑے کو چھوڑ دیا پانی پینے کے لیے. دیکھا کہ وہ پانی میں تھوڑی دور پر ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے. شہزادہ دیکھتا رہا. کہا تم کون ہو؟ کہا پہلے کپڑے پھینکو، سطر چھپاؤں، پھر بتاؤں میں کون ہوں. کپڑے پھینک دیا، سطر چھپایا، باہر آئی. کہا کون ہو؟ پورا واقعہ بیان کیا. کہا غلط کہتی ہو، تم مکارہ ہو، تم چلو راج محل میں تم سے شادی کروں گا. خوبصورت تھی، حسین تھی، لے گیا محل میں رکھا. کئی بچے پیدا ہوئے. ایک روز پھر معاملہ یہ ہوا کہ چلو دریا میں غسل کر لیں. آئی دریا میں، جیسے کپڑے اتارا، دریا میں داخل ہوئی، غوطہ لگایا. اب جب سر باہر نکالا تو دیکھا وہی کپڑا ہے، وہی دریا ہے، وہی میں ہوں. کہا یہ سب معاملہ کیا حیران ہے. دیکھ کر کے نکلا دریا سے، جلدی بلدی کپڑا پہن کر گیا تو دیکھا کہ بیگم صاحبہ ابھی سوت کاٹ رہی ہیں، مچھلی تڑپ رہی ہے. کہا بیگم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا راستے سے تو نہیں لوٹ آئے ہو؟ کہا ارے سوت بھی کاٹ چکا ہوں، بچے جن چکا ہوں، رانی بن چکا ہوں. اب جب دونوں بڑے پیر کی بارگاہ میں گئے تو دیکھا غوث پاک وہی واقعہ بیان فرما رہے ہیں. بڑے پیر نے فرمایا نبی کی معراج کو جو سمجھنا چاہے کہ کتنی دیری میں معراج ہو گئی ہے، وہ اس یہودی کو دیکھ لے سمجھ جائے گا. اس نے کہا حضور ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، تب سمجھائیے. کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل فرما لیا. معراج مصطفیٰ جھٹلانے کا یہ نتیجہ ہے. نبی کی معراج جھٹلائی نہیں جاتی. ایمان لاؤ، نبی کی معراج ہوئی ہے. سرکار غوث پاک تقریر فرما رہے تھے. بڑے پیر نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم غریب سے امیر بن جاؤ تو نماز کی مداومت کرو، ہمیشہ نماز پڑھو، تم مالدار بن جاؤ گے. ایک مزدور بیٹھا ہوا تھا محفل میں. مزدور اٹھا اور اٹھ کر کے گیا، توبہ کیا، نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیا. نماز پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے. اسباب کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ 2 سال کے اندر وہ بہت بڑا مالدار ہو گیا. 200 مزدور اس کے وہاں کام کرنے لگے. جب 200 مزدور کام کرنے لگے تو ایک روز دل میں بات آئی کہ بڑے پیر غوث اعظم پیر میرا شاہ جیلہ کی تقریر کی برکت سے میں اس طرح ہوا. لاؤ اپنے آقا کی بارگاہ میں چلوں، نذرانہ پیش کراؤں. اشرفیوں سے تھیلی بھر لیا. پتہ یہ چلا کہ واز سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سن کر کے بزرگوں کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے. پہلے بہت پہلے کا یہ طریقہ ہے جو بزرگوں کی جماعت میں بھی رائج رہا. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا. آپ خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اشرفیوں سے بھری تھیلی ڈال دیا، قدم کا بوسہ لیا، سلام عرض کیا. آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا سرکار یہ نذرانہ ہے. کہا کیسا نذرانہ لائے ہو؟ عرض کیا حضور آج سے 2 برس پہلے میں نے آپ کا واز سنا تھا. آپ نے بیان فرمایا تھا کہ نماز پڑھو، غریب ہو تو امیر بن جاؤ گے. حضور میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اللہ نے کرم فرمایا، آج میں بہت بڑا مالدار ہو گیا. وہی شکرانہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں غلام سے لے جاؤ اس شکرانے کو غریبوں میں تقسیم کر دو. وہ اشرفیاں جن جن کو تقسیم کی گئی اور جتنے لوگوں نے اپنے مال میں شامل کیا اس برکت سے سارے لوگ مالدار ہو گئے. یہ نماز کی برکت ہے.
نماز پہ حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری جب 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اگر کوئی دیکھ لیتا ان کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوا غیر مسلم ہوتا تو مسلمان ہو جاتا، بے نمازی دیکھتا تو نمازی بن جاتا تھا۔ یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا یہ فقیر ذوالنون یہ بہت نماز پڑھ رہا ہے اور ہماری جماعت کو بلا کچھ کہے سنے مسلمان بنا رہا ہے۔ 200 یہودی اکٹھا ہو گئے۔ ذوالنون کہا ہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کہا کیوں؟ نماز تو ہم پر فرض ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے لیے تاکید کی، ہم نماز نہ پڑھیں۔ کہا نہیں، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو چھپ کر کے پڑھیے۔ کہا ہم نماز چھپ کر نہیں پڑھیں گے، نماز چھپ گئی ہے، نماز کو ہم چھپ کر پڑھیں گے، کیوں تم ہماری نماز کو روک رہے ہو؟ کہا ذوالنون مصری جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز کو دیکھ کر کے ہماری جماعت کے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ کہا تو یہ میرے اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا حسن عمل ہے، جو اسلام کے عمل کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیں۔ مسلمانوں یہ کل کی ہماری نماز تھی، یہ دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے، آج ہماری نماز ہے کہ ایک بے نمازی نمازی نہیں بنتا ہے۔ ہم کس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کس طرح سے نماز پڑھ رہے تھے، ان کا دل محبت رسول کا مدینہ تھا، وہ جو سجدہ کرتے تھے محبت رسول میں کرتے تھے، وہ جو رکوع کرتے تھے نبی کی محبت میں وہ سرشار رہتے تھے، ان کی عبادت اس طرح سے تھی۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا میں چھپ کر نماز نہیں پڑھوں گا۔ کہا تو تلوار فیصلہ کرے گی ذوالنون، مسلمان آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ کہا مسلمانوں کے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہماری نماز بچائے گی۔ کہا نماز بچائے گی؟ کہا ہاں۔ کہا تو ہم دیکھیں گے تمہاری نماز کو۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا تو چلو میں نماز پڑھنے چل رہا ہوں، اور روکو ہمیں نماز سے۔ حضرت ذوالنون مصری نے بھی چیلنج کیا، یہودیوں نے بھی چیلنج کر دیا۔ کچھ مسلمانوں نے سوچا مدافعت کی جائے، حضرت ذوالنون مصری نے نماز منع فرمایا، خبردار اس سے مدافعت کی ضرورت نہیں ہے، یہ نماز کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں تو آج نماز کی یہ طاقت دیکھ لیں، میں میدان میں نماز پڑھنے کے لیے چل رہا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری مصلی لیے لے جا کر کے میدان میں بچھایا، 2 رکعت کی نماز کی نیت باندھی، 200 یہودیوں نے تلوار لے کر کے گھیر لیا، ذوالنون مصری پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مگر اس نمازی کا ایسا روب چھا جاتا ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، سارے لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے سجدہ میں گئے، سجدہ سے میں اتحیات میں بیٹھے، اتحیات سے جب سلام پھیر رہے ہیں تو جیسے داہنی طرف سلام پھیرا تھا، جتنے یہودی داہنی طرف تھے سب کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ جاتی ہیں اور ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جب پیچھے کی طرف دیکھا تو پیچھے والوں نے کلمہ پڑھ لیا، آگے کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو آگے والوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ 2 رکعت نماز ذوالنون مصری کی ہے جو 200 یہودیوں کو کلمہ طیبہ پڑھنے پر مجبور کر دے رہی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بےحیائیوں سے اور تمام برائیوں سے روک دیتی ہے۔ آؤ سنو، یہ نماز ہے، نماز جس نماز کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہو۔ نماز نہ پڑھنے سے عمر گھٹ جاتی ہے، نماز نہ پڑھنے سے روزی گھٹ جاتی ہے، نماز نہ پڑھنے سے خطرہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، اور جب بے نمازی ہو کر کے مرتا ہے کوئی پتہ نہیں ایمان پر گیا، بے ایمان ہو کر مرا، پیارے قبر میں بڑا سخت عذاب طلبازی کو ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں ایک سانپ قبر پر مسلط کیا جائے گا جو تمہیں ڈستا رہے گا، اس کو اقرا کا اقرولشا اس کا نام ہے، وہ بے نمازی کے قبر پر مسلط کیا جاتا ہے۔ اور نماز تو وہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی آپ کے عمل کا ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، روز محشر کی چاک گداز بوت، اولین پرش سے نماز بوت، مرد مومن سے سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال ہوگا، اس سے پہلے اس کی دولت کے تعلق سے سوال نہیں کیا جائے گا،
اس سے پہلے اس کے تمام کاموں کو نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ مرد مومن سے سب سے پہلا سوال قیامت کے دن ہوگا تو نماز کے تعلق سے ہوگا۔ اگر وہ نماز میں کامیاب ہو جا رہا ہے تو پھر امید رکھے اور سارے کتابوں میں رب کی بارگاہ میں وہ رب کے فضل سے کامیاب کر دیا جائے گا۔ اور اگر پہلے ہی سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے لیے مایوسی ہی مایوسی ہے۔ اس لیے پہلے سوال کی تیاری کر لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پر کتنی تاکیدیں فرمائی ہیں۔ کسی حالت میں نماز نہیں معاف۔ آدمی پاگل ہو جائے تو اس پر نماز کی ذمہ داری نہیں ہے، بے ایمان ہو جائے تو اس پر نماز نہیں ہے، اور اگر وہ ایمان والا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، بھوکا ہے تب بھی نماز پڑھنا پڑے گا، جیل میں ہے تب بھی نماز پڑھنا پڑے گا، راستہ میں ہے تب بھی نماز پڑھنا پڑے گا، اپنے مکان پر ہے تب بھی نماز ادا کرے، جہاں جہاں ہو کسی صورت میں اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کا فریضہ وہ فریضہ ہے کہ صحابہ کرام میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں تلواریں چلاتے ہوتے تھے۔ اگر نماز کا وقت ہو جا رہا ہے تو آدھی فوج نماز میں ہے اور آدھی فوج تلوار چلانے میں ہے۔ چنانچہ اسی بھارت کا واقعہ ہے کہ ہندوستان میں جب عالمگیر سے عبدالعزیز خان نے بغاوت کی تھی اور عالمگیر اور عبدالعزیز خان کی فوجیں میدان میں اتری تھی، دونوں سمت سے لڑائی شروع ہوئی۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے آدھی فوج کو حکم دیا کہ نماز ادا کر لو، اور آدھی فوج کو حکم دیا کہ دشمن کے مقابلے میں رہو۔ جیسے آدھی فوج نماز پڑھنے لگی، عبدالعزیز خان اپنے فوج کی قیادت کر رہا تھا، اس نے دیکھ کر کے اپنے فوجیوں کو للکارا، کہا ٹھہر جاؤ، اب ہمیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجاہدین نے یعنی لڑنے والوں نے، اس کے لشکریوں نے کہا کہ ہمیں تم روک رہے ہو، اس وقت تو عالمگیر کی آدھی فوج لڑائی میں ہے اور آدھی عبادت کر رہی ہے، ایسے موقع پر ہم بھرپور حملہ کریں تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عبدالعزیز خان نے کہا تمہارا پاگل پن ہے، یہ تمہارے عقل کا دیوالیہ نکل گیا ہے۔ ارے جس قوم کے بہادر تلوار کی چھاؤں میں رب کا سجدہ کر رہے ہو، اس قوم کے بہادروں سے کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے فوج کے بہادروں، تم سب کے سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ عبدالعزیز خان نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا، اور جب عالمگیر نماز پڑھ کر ختم کیے تو عبدالعزیز خان حاضر ہوا، قدم پر گر پڑا، اس نے کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں، میں نے بغاوت کر دی تھی، میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میرا سلطان اتنا نیک دل ہے کہ تلوار کی چھاؤں میں بھی اپنے فوجیوں کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دے گا۔ جو تلوار کی چھاؤں میں سجدہ کرنے کے لیے حکم دے رہا ہو، وہ اس کی خلوت کیا ہوگی، اس کی جلوت کیا ہوگی، اس کی حکومت کا انتظام کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک 49 سال 7 مہینہ تک حضرت اورنگزیب عالمگیر نے بلا باڈی گارڈ کے حکومت کی تھی۔ وہ عالمگیر ہیں جن کی عبادت و ریاضت کا حال یہ ہے۔ مرد مومن عبادت کر کے تو دیکھے، عبادت اور ریاضت کا ماحول تو سامنے پیش کرے۔ آؤ دیکھو نماز کیسے بے حیائی سے روکتی ہے اور نماز کیسے برائی سے روکتی ہے۔ ایک نوجوان ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، عیاش ہے، بے حیائیوں کے ماحول میں گھرا ہوا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے ہمارا دل پھر جائے تو نماز کی پابندی کرے، گارنٹی ہے کہ نماز کے اندر رب نے اثر رکھا ہے۔ وہ جن بے حیائیوں کی طرف جا رہا ہے ان بے حیائیوں سے وہ توبہ کر لے گا۔ چنانچہ اس پر واقعہ شاہد ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بایزید بستامی وہ بزرگ گزرے ہیں، ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ محبوبیت کے جوش میں ارشاد فرمایا کہ جو محبت سے میرا نام لے لے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت بایزید کا نام ہے تیفور ابن عیسیٰ، سارے لوگ کہہ لو تیفور ابن عیسیٰ۔ علماء بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت بایزید کا نام محبت سے لیتا رہے گا، مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب ولی اللہ کے نام کا یا
اثر ہے تو رسول اللہ کے نام کا اثر کیا ہوگا؟ جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت بایزید بسطامی شہر بسطام میں آپ کا قیام ہے. شریف لوگ آئے، حضور ہاں ہمارے قصبہ میں ایک بہت بدکار عورت آ گئی ہے جو نوجوانوں کو اپنے حسن کی دعوت دے دیا، نہ جانے کتنے نوجوانوں کا تقدس برباد ہو گیا، برائی پھیلنے لگی ہے سرکار. حضرت بایزید نے فرمایا جاؤ تم اس برائی کو روکا جائے گا. چلے آئے، شام کا وقت ہوا، حضرت بایزید نے مصلی لیا، لوٹا لیا، اس گناہگار عورت کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، بن سنور کر نکلی. کیا ہے بابا یہ بتاؤ کہ تم اپنے آپ کو بیچ دیتی ہو؟ ہاں بیچتی تو ہوں. کتنا لوگی؟ اتنا لوں گی بابا. بایزید بسطامی نے دے دیا. کہا آپ سن، تو رات بھر کے لیے میری ہو گئی نا؟ کہا ہاں بابا. کہا تو ٹھیک، جو میں کہوں گا وہ تجھے کرنا پڑے گا. نوجوان جھانک رہے ہیں، اس کی گلی کی طرف آ رہے ہیں، دیکھا وقت کا عابد و زاہد اللہ کا ولی بایزید دروازے پر. اللہ اکبر، میں خانے میں ایسے لوگ چلے جائیں تو نوجوانوں کا حال کیا ہوگا؟ مگر کیا خبر ہے نوجوانوں کو؟ آج اللہ والا گناہ کے اڈے کو جلانے کے لیے گیا ہے، آج آگ لگانے کے لیے گیا ہے. نوجوانوں میں باتیں ہونے لگی، غضب ہو گیا، دنیا کیسے رہ جائے گی؟ ایسے ایسے مقدس اور پاک لوگ جب ایسے دروازوں پر دکھائی دیتے ہیں. حضرت بایزید بسطامی نے کہا خاتون جو میں تجھے کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. اس نے کہا بابا کہو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا میرے پیچھے کھڑی ہو جانا، پاکی حاصل کر لے. حضرت بایزید بسطامی نے اسی کے دروازے پر مصلی بچھایا. کہا پیچھے تو میرے کھڑی ہو جا، جیسے جیسے میں کروں گا ایسے ایسے کرنا. حضرت بایزید بسطامی نے نماز کی نیت باندھ لی، اس نے بھی نماز کی نیت باندھی. سرکار بایزید بسطامی قرآن تلاوت کر رہے ہیں، سن رہی ہے. رکوع میں گئے وہ بھی رکوع میں گئی، سجدہ میں گئے وہ بھی سجدہ میں گئی. اور جب بایزید بسطامی سجدہ میں گئے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جس کو مولانا روم نے اپنی زبان میں نقل کیا ہے، آچے کارم بود آخر کر دمش اور کزنا سوئے نماز اور دمش. جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا. اے رب العزت، اس گناہگار عورت کو زنا سے پھیر کر میں تیری طرف لے آیا ہوں، نماز کی طرف لایا ہوں. کزنا سوئے نماز اور دمش، زنا کی طرف سے پھیر کر اس کو میں نماز کی طرف لے آیا ہوں. اے میرے مولا، برکت اور دم پورا خدا، اے اللہ تیرے دروازہ پر میں اس کو لے آیا ہوں. بایزید کا کام تھا تیرے دروازہ پر لانا، بایزید کا کام تھا زنا سے نماز کی طرف پھیرنا. مولا تیرا کام یہ ہے کہ قلب تو پھیلے مصطفیٰ. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقہ میں اس کے دل کو پھیر دے. بایزید کا کام تھا تیری بارگاہ میں اس کے سر کو جھکانا، اور تیرا کام ہے اپنی بارگاہ میں اس کے دل کو جھکا لینا. حضرت بایزید بسطامی نے اتنا کہا، مصلی لیا، چلے گئے. مگر اس عورت کا سر سجدہ میں ہے، سجدہ کی زمین بھیگ جا رہی ہے. موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے ارقین فعال کے،
روح کا سفیدہ پھیلتا ہے، سر سجدہ میں ہے، رو رہی ہے، دل کہہ جاتا ہے سر سجدہ میں ہے، رو رہی ہے۔ اور جب سر کو سجدہ سے اٹھایا اور نوجوانوں نے دعوت گناہ دی تو کہہ دیا جب تک بکی نہ تھی تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ نوجوانوں یہ پیشانی تمہارے عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ رخسار تمہارے لیے بوسا گاہ نہیں ہے، اب یہ پیشانی رب کے سجدہ کے لیے جھک گئی ہے۔ ایسے سچے دل سے وہ عورت تائبہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندیوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ تنہا الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز ہے، نماز پڑھو تو دیکھو کیسے مالدار ہو جاتے ہو، نماز پڑھو تو دیکھو کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں، نماز پڑھو تو دیکھو تمہارا گھر تم پر کیسے کشادہ ہو جاتا ہے، نماز پڑھو تو تمہارے اندر کیسے امن و امان کی برکتیں آتی ہیں۔ تمہاری مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، مسجدیں پھونکی جا رہی ہیں۔ میرے دوستوں، مسلمانوں، نوجوانوں، بوڑھوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اب کون وقت آئے گا سجدہ کرنے کے لیے، اب کون وقت آئے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر ایسی لاپرواہی میں موت واقع ہو گئی تو بتاؤ تمہارا حال قبر میں کیا ہوگا، اور حشر میں تم نماز کے تعلق سے جواب کیا دو گے؟ اس لیے تم رب کے بندے ہو، رب نے تم پر یہ عبادت فرض کی ہے، اس لیے ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز فرض ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ انشاءاللہ بیان باقی ہے، وقت تمام ہوا۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم۔